السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایات قلیوبی میں ایک کرامت کا ذکر آتا ہے، ایک ایسی بکری کا ذکر آتا ہے جو دودھ کے ساتھ ساتھ شہد بھی دیتی تھی۔ اس کے بارے میں علامہ قلیوبی لکھتے ہیں کہ اللہ والوں میں سے ایک اللہ والے تھے، اور ان کی حالت و کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی خاتون سے، کبھی کسی عورت سے نہیں ملتے تھے، لیکن ایک عورت سے ملنے کے لیے انہوں نے سفر کیا۔ وجہ کیا ہوئی کہ انہیں پتہ چلا کہ فلاں مقام پر ایک اللہ والی رہتی ہے، اس کے پاس ایک ایسی بکری ہے جو دودھ کے ساتھ ساتھ شہد بھی دیتی ہے۔ آپ کو بڑی حیرانی ہوئی، آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی بات ہو، چلو اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تاکہ ایک بات سامنے ظاہر ہو جائے۔ تو آپ سفر کر کے وہاں گئے اور اس عورت کے پاس گئے ایک پیالہ لے کر، اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسی بکری ہے جس میں دودھ کے ساتھ شہد بھی آتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس بکری کو خود دیکھوں تاکہ یقین ہو جائے۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ لی بکری آپ دیکھ لیں۔ تو کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا اور میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ دودھ کے ساتھ شہد بھی نکلتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ اے عورت، ایسی بکری تو میں نے کبھی نہیں دیکھی، اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا دیکھیں، میں ایک غریب عورت ہوں اور ہماری زندگی غربت میں ہی گزر رہی تھی، ہمارے پاس صرف ایک ہی بکری تھی، اور اس بکری کا دودھ ہم اپنے بچوں کو پلاتے تھے، ہمارے پاس بچے بھی چھوٹے تھے۔ عید قربان کا وقت آیا، عید الاضحیٰ کا وقت آیا، اس لیے بھی یہ واقعہ آپ کو میں سنا رہا ہوں، عید الاضحیٰ قریب آیا جاتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ کا وقت تھا، تو میرے شوہر نے کہا کہ اے نیک بخت، ہم اس بکری کو ذبح کر دیتے ہیں اور یہ ہماری طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ تو عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ لا تفعل فإن اللہ قد رخص لنا في الترك وهو يعلم حاجتنا إليها۔ اس نے کہا کہ دیکھو، ایسا نہ کرو، کیونکہ ہمارے بچوں کے پینے کا یہی ایک انتظام ہے، اور ہم پر قربانی فرض بھی نہیں ہے، ہم غریب ہیں اور رب تعالی ہمارے حال سے بخوبی واقف ہے۔ تو کہتی ہے کہ میرے شوہر نے میری بات مان لی، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ عید کے دن ہمارے پاس ایک مہمان آ گیا، ہمارے پاس اسے دینے کے لیے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایسا کر، اس بکری کو ذبح کر دے اور اس سے ہم اس مہمان کی ضیافت کریں، کیونکہ اس کے سوا ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، اور مہمان کو خالی لوٹا دینا، بھوکا رکھنا اور اپنی حاجت کی وجہ سے اسے محروم رکھنا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ لیکن میری بات سنو، ہمارے بچے اس بکری سے بہت مانوس ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں، تو جب تو اسے ذبح کرنا تو بچوں کے سامنے نہ کرنا، وہ رونے لگیں گے۔ اسے ایسا کر، گھر کی دیوار کے پیچھے جا کر ذبح کر دے۔ چھوٹی سی دیوار تھی ہمارے گھر کی، اس کے پیچھے میرا شوہر اس بکری کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس دیوار کو پھلانگ کر ایک بکری ہمارے گھر میں داخل ہو گئی، اور وہ بکری ویسی ہی بکری تھی جیسے کہ بکری میرا شوہر لے گیا تھا۔ تو میں سمجھی کہ شاید بکری میرے شوہر کے ہاتھ سے بے قابو ہو کے دیوار کود کر واپس گھر میں آ گئی ہے۔ تو میں نے جا کے دیکھا کہ میں شوہر کو بتاؤں کہ بکری تو بھاگ گئی، چلو اس کو پکڑتے ہیں۔ تو جا کے دیکھتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر تو بکری کی کھال اتار رہا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی، دیوار کی ادھر دیکھتی ہوں تو بکری کی کھال اتر رہی ہے، دیوار کے ادھر دیکھتی ہوں تو زندہ جیتی جاگتی بکری کھڑی ہے۔ میرا شوہر جب فارغ ہو کے واپس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ تو نے بکری ذبح کی، اور ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتاری، اس کے ٹکڑے کیے، لیکن جب تو اس چیز میں مصروف تھا تو دیکھ ہمارے گھر میں ایک اور بکری اللہ نے داخل کر دی ہے۔ تو میرے شوہر نے دیکھا، وہ کہنے لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں ایک چیز دی اور اللہ نے اس سے بہتر چیز ہمیں عطا فرما دی۔ پھر ہم نے اس پر غور نہ کیا، ہم نے تو مہمان کی ضیافت کی، لیکن بعد میں جب ہم اس بکری کا دودھ نکالنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بکری صرف دودھ ہی نہیں دیتی بلکہ دودھ کے ساتھ شہد بھی دیتی ہے۔ اور یوں اللہ سبحانہ و تعالی نے مہمان کی مہمان نوازی کا ہمیں یہ صلہ عطا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے، ان کی مشکلوں کو، ان کی پریشانیوں کو جانتا ہے،
تو یاد رکھو، تمہیں کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ نے رب تعالیٰ کے حضور اپنی گزارش رکھنی ہے اور رکھتے رہنی ہے، نا امید نہیں ہونا اور جلد بازی نہیں کرنی۔ السلام علیکم۔